نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم صدق الله العظيم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو یہ منافقین آپ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے مختلف ہیلے بہانے اور اپنے عذر پیش کریں گے اور جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے تمہارے معاملے میں، تو اب تم میرے سامنے آ کر یہ جھوٹے عذر پیش نہ کرو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو منافقین حاضر ہو گئے اور انہوں نے مختلف ہیلے بہانے اور اپنے عذر پیش کرنے شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بتلا دیا تھا کہ یہ ایسے کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کی، اور نہ تو ان کا عذر قبول کیا اور نہ ہی ان کو کوئی جواب دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے 11ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے شان بیان کی کہ صحابہ کرام اور جو ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک هو الفوز العظیم۔ جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی یعنی مہاجرین، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا اتباع کیا یعنی انصار، کہ انصار نے بعد میں ایمان لایا اور مہاجرین نے پہلے ایمان لایا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت تیار کی ہے، اور اس میں وہ ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مختلف جو ہے وہ چالوں کا ذکر کیا، اور اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا ذکر کیا کہ جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا کوئی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط بیانی بھی نہیں کی، اور انہوں نے آ کر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، سستی کا اعتراف کیا، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ اور ان میں سے بعض حضرات نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ یہ جو مخلص صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، یہ 10 تھے، ان میں سے 7 حضرات نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا بندھا ہوا تو پوچھا کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ جی ہمیں بہت سخت شرمندگی ہے، اور اپنی اس شرمندگی کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو باندھا ہے، اور جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کریں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور پھر انہوں نے بطور شکرانے کے اپنا کچھ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ مجھے حکم نہیں ہے تمہارا مال لینے کا۔ تو پھر جو ہے وہ یہ آیات نازل ہوئیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیں اور وہ صدقہ ان کو پاک کر دے گا، اور ساتھ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ ان کی دعا، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے یہ جو ہے وہ ان کو فائدہ دے گا۔ اور انہی آیات میں اسلامی مملکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ دینے سے، تو جن نے انکار کیا تھا ان سے جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اور ان کو مجبور کیا دوبارہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے پر۔ اور اس کے بعد پھر منافقین کی مسجد ضرار کا جو ہے وہ ذکر ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہاں سے جو ہے وہ یہ بتلایا کہ یہ جو منافقین ہیں انہوں نے مسجد ضرار تعمیر کی ہے، اور یہ مسجد یہ اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے
کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کفر کو پھیلائیں، نفاق کو پھیلائیں لوگوں کے درمیان، اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ بازی ڈالیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین نے کہا کہ جی ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اور آپ یہاں تشریف لائیں اور آ کر اس کا افتتاح فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کے بارے میں بتلا دیا تھا اور منع کر دیا سختی سے کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ اس مسجد میں آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، تو یہ جو مسجد ضرار تھی یہ انہوں نے قباء کے مقام پر بنائی تھی، اور اس کے ساتھ اس سے پہلے وہاں پر جو ہے مسجد قباء تعمیر کی گئی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر کی تھی۔ تو اس کے بارے میں ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں اس مسجد کے آباد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ جو مسجد ضرار ہے یہ تو اس کی بنیاد ہی ساری وہ کفر پر ہے، نفاق پر ہے، اور اسلام کے خلاف یہ ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں داخلے سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا ان کو۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مالوں اور جانوں کے بدلے میں جنت کا سودا کیا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں جو ہے وہ یہ ان کی 9 صفات بیان کی کہ یہ جو مومن ہیں یہ 9 صفات والے لوگ ہیں۔ کون سی صفات؟ التائبون، یہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے لوگ ہیں، الحامدون، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے لوگ ہیں، السائحون، یہ روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، یہ سجدہ رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، یہ سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، یہ برائیوں سے منع کرنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی جہاں جہاں اللہ نے روکا یہ اس سے رک جاتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور آپ مومنین کے لیے بشارت سنا دیجیے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، چاہے سکے والدین ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ جب تک ان کی موت نہیں آئی اور وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ البتہ جب وہ حالت کفر میں دنیا سے چلے جائیں تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، وہ 3 حضرات جو کہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنا اعتراف کیا اپنی سستی کا، اور اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی میں ستونوں کے ساتھ نہیں باندھا تھا۔ وہ 3 حضرات جو ہیں وہ حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرات جو ہے ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا، اور مسلمانوں کو ان کا بائیکاٹ کا کہہ دیا تھا، اور ان سے جو ہے وہ کوئی بھی بات چیت نہیں کرتا تھا۔ تقریباً 50 دن تک ان کا یہ بائیکاٹ رہا، اور 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ توبہ قبول کی۔ تو وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان آیات میں جو ہے وہ ان کی توبہ کا ذکر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر اس کی بشارت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور ساتھ یہ کہا حضرت کعب بن مالک کو کہ تمہارے لیے اس سے بڑا خوش بختی کا دن اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد آگے پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تم ہو جاؤ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور ان منافقین کے ساتھ تم نے نہیں رہنا، ان سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں یہ بتلایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین
वलियुंदिरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, कि सारे के सारे मोमिनीन का जिहाद पे निकलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहें और दीन को सीखें, और उसके बाद जो है वो अपनी कौम में जब जाएँ तो उनको डराएँ और उनको समझाएँ। तो इससे मुख्तलिफ़ शोबों का जो है वो ये बयान करना मकसूद था कि सब के सब का जिहाद पे जाना ज़रूरी नहीं, कुछ लोग जिहाद पे जाएँ और कुछ लोग जो हैं वो दीन को सीखें, और कुछ लोग और किसी शोबे को जो है वो संभाल लें, और मुख्तलिफ़ शोबों को मिलकर जो है वो एक इस्लामी सल्तनत वो कायम होती है। और इसके बाद जो है वो अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो ये बतलाया कि जब जो है वो कोई आयत नाज़िल होती थी तो ये जो है वो मुनाफिकीन ये कहते थे, वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन नज़र बाज़ुहुम इला बाज़, वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम वमातू वहुम काफ़िरून, कि जब जो है वो कोई भी सूरत नाज़िल होती तो जो मोमिन लोग हैं उनका तो ईमान में इजाफ़ा होता था, और ये जो मुनाफिकीन हैं ये मज़ीद जो है वो परेशान हो जाते थे और मज़ीद जो है वो गंदगी में जो है वो ये पड़ जाते थे। और आखिर में सूरह तौबा के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो ईमान वालों के साथ ताल्लुक़ को बयान किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, कि ये बड़े मेहरबान हैं, बहुत जो है वो शफ़ीक़ हैं ये रसूल जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी तरफ भेजे हैं। फ़इन तवल्लू फ़कुल हस्बी अल्लाह, फिर जो है वो आखिरी आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मुखातब किया गया कि अगर ये लोग नहीं मानते और ये मुंह मोड़ते हैं तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, ला इलाहा इल्लाहु, और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, मैं उसी पर ही भरोसा करता हूँ और वो अर्श अज़ीम का रब है। और इन्हीं आयात पे सूरह तौबा का इख्तिताम होता है। इसके बाद कुरान पाक की जो अगली सूरत है वो सूरह यूनुस है, और सूरह यूनुस ये मक्की सूरत है, और मक्की सूरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 बुनियादी मज़ामीन बयान किए हैं, एक तौहीद का, एक रिसालत का, और एक जो है वो आखिरत का। और इसमें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ये बतला रहे हैं सूरह यूनुस के अंदर कि वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा फलम्मा कशफ़ना अन्हु ज़ुर्रहु मर्रा कअल्लम यदऊना इला ज़ुर्रिन मस्सा कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून, कि जब इंसान जो है इसको कोई मुसीबत पहुँचती है तो फिर जो है वो ये तो हर हाल में चाहे लेटा हो बैठा हो ये जो है ना वो दुआ करता है, हमें पुकारता है। फलम्मा कशफ़ना अन्हु ज़ुर्रहु, और जब हम इनसे इनका जो है वो परेशानी को टाल देते हैं तो मर्रा कल्लम यदऊना इला ज़ुर्रिन मस्सा, तो ये ऐसा जो है वो रवैया इख्तियार कर लेता है कि गोया जो है ना वो कभी इसको तकलीफ़ पहुँची ही नहीं थी और इसने कभी हमको पुकारा ही नहीं था। कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून, तो ये जो हद से गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए उनके अमाल को इसी तरह ही मुज़य्यन करके वो पेश किया जाता है। तो ये हमें तंबीह की गई कि तुमने ऐसे नहीं होना है कि जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम अल्लाह को पुकारना शुरू कर दो, और जब जो है वो तुम्हें उस मुसीबत से निजात मिल जाए तो तुम जो है वो बिल्कुल ही अकड़ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। और इसके बाद अगली आयत में ये मुश्रिकीन का जो है वो ये बतलाया गया, मुख्तलिफ जो है वो उनकी बातों का जिक्र किया गया, और साथ उनको जो है वो दावत दी गई इस्लाम की तरफ कि तुम जो है वो अकीदत तौहीद को जो है वो मान जाओ और अपनी इस बुत परस्ती को छोड़ दो। और उसके और साथ जो है वो उनको ये जब कुरान पढ़ के सुनाया जाता है, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल, वो कहते हैं कि जी ये जो इसमें इन आयात के अंदर हमारे जो बुतों की बुराई बयान की गई है, तुम जो है ना वो ये हमें पढ़ के ना सुनाया करो बल्कि इसको तब्दील कर दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ये बतलाया कि क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाई नफ़्सी, कि इसको बदलने का तो मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और इसको जो है वो हम तब्दील नहीं करेंगे। और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया है हम तो आपको पढ़ के सुनाएंगे, और तुम भी जो है वो इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लो। और फिर जो है वो आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो ये बतलाया कि जब ये कश्ती में सवार होते हैं और वहाँ पे जो है वो समुद्र में फंस जाते हैं
تو اس وقت پھر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر اب ہمیں آپ نے نجات دے دی اس طوفان سے تو ہم جو ہے وہ آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. اور جب جو ہے وہ ان کو نجات مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اس کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں یکسر. اور فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, اور جب جو ہے وہ ان کو نجات مل جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اسی طرح ہی یہ اپنی پرانی حرکتوں پر آ جاتے ہیں اور ایسا رویہ بنا لیتے ہیں کہ گویا ان کے اوپر کبھی مصیبت آئی ہی نہیں تھی. اور پھر جو ہے وہ آگے یا مشرکین کے بارے میں جو ہے وہ یہ بتلایا گیا کہ وہ یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, کہ یہ جو ہمارے جو معبود ہیں, یہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں, یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کرنے والے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون, کہ تم جو ہے وہ ایسی خبریں دے رہے ہو کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے زمین اور آسمان میں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے تمہارے جو ہے وہ اس شرک سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بتلایا گیا کہ انما مثل الحیات دنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض, کہ دنیاوی زندگی کی مثال جو ہے یہ اس طرح ہے جس طرح مثلا جو ہے وہ آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس سے زمین کی کھیتی جو ہے وہ بڑی اچھی اگ جاتی ہے. اور پھر جو ہے وہ جو کھیتی والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے نا ہم اب اس کو کاٹنے والے ہیں, تو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آتی ہے جو اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے. تو کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتلایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ, کہ تم جن کے بت بنا کر عبادت کر رہے ہو قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ بھئی تم نے تمہاری عبادت کی نہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے مختلف جو ہے وہ سوالات کیے کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق کون دے رہا ہے, اور کون ہے جو ہے نا وہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے, مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے, اور کون ہے جو ان تمام معاملات کو جو ہے وہ چلاتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے اور یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے. فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ, تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے, تم کیوں جو ہے وہ نہیں مانتے. اور آگے جو ہے وہ پھر یہ بتلایا گیا کہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ, کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا کلام ہے, کسی اور کے اس طرح کا کلام بنانا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. ام یقولون افترا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گڑھا ہے, تو ان کو کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو جو ہے وہ گڑھا ہے تو پھر جو ہے وہ تم بھی اس طرح کی جو ہے وہ لے آؤ, اور اگر میں نے گڑھا ہے تو اس کا وبال میرے اوپر ہی ہوگا. اور اگلی آیات میں جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین, کہ اے ایمان والو تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نصیحت آئی ہے, اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک نصیحت ہے اور ساتھ جو ہے وہ دلوں کو بھی شفا جو ہے وہ دیتا ہے, یعنی کہ یہ طرز زندگی بھی بتلاتا ہے اور روحانی بیماریوں سے جو ہے وہ شفا بھی جو ہے وہ اس سے مل جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتلایا کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ, کہ جو بھی تم کوئی نیک عمل کرتے ہو, تم تلاوت کرتے ہو یا کسی بھی معاملے میں تم مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی ایک ذرہ بھی نہیں چھپ سکتا, نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین, کہ نہ تو کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی کوئی بڑی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے, اور یہ سب کے سب جو ہے وہ ایک خاص کتاب میں جو ہے وہ لکھے ہوئے. اور اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی جو ہے بارے میں بتلایا
کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ کون لوگ ہیں اور ان کو کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں. تو بتلایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا. تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولایت کا ایک طریقہ کار جو ہے، ولایت حاصل کرنے کا طریقہ کار ہمیں بتلا دیا کہ کوئی بھی اٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. یہ معیار ہے، اس معیار پر جو بھی اترے گا وہ ایک یعنی کہ ایمان لائے گا اور دوسرا تقوی اختیار کرے گا، یعنی شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو وہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر جو ہے وہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ پھر شیطان کا تو ولی ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مختصر طور پر جو ہے وہ ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، یہاں سے جو ہے نبأ نوح. اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصر طور پر آیا، اور اس میں جادوگروں کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا اس کا جو ہے وہ اختصار کے ساتھ ذکر ہوا. اور پھر آگے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے غرق ہونے کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا، کہ فرعون نے بنی اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا تو فرعون نے جو ہے وہ ان کا پیچھا کیا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے. تو جب وہ فرعون کا لشکر دریا میں پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو پانی کو ملنے کا حکم دے دیا. وہ پانی میں جو رستے تھے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنے تھے، اور دوبارہ اللہ کے حکم سے پانی چل پڑا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون کا لشکر غرق ہو گیا. تو حتی اذا ادرکہ الغرق، کہ جب فرعون کو غوطے لگے، وہ غرق ہونے لگا اور اس کو اپنی موت سامنے نظر آ گئی، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر جو ہے آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں جو ہے وہ اب ایمان لانے والا ہوں اور اللہ کی ذات کو جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اور جس اللہ کو بنی اسرائیل والے مانتے ہیں میں اس کی ذات پر ایمان لاتا ہوں. تو وہاں پر پھر جو ہے وہ اس کو یہ کہا گیا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو توبہ کر رہا ہے، اب تو اسلام قبول کر رہا ہے، تو اب تو تیرا جو ہے یہ قبول کرنا اور یہ اللہ کو ماننا یہ قبول نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے تو تم فساد کرتے رہے تھے. اور آگے یہ بتلایا گیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آپ جو ہے وہ ہم تیرے یہ جو بدن ہے تیرا اس کو ہم باقی رکھیں گے بطور عبرت کے، تاکہ جو بعد میں جو لوگ آئیں اور وہ دیکھیں تو ان کو جو ہے وہ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دشمن ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آگے بنی اسرائیل کے بارے میں بتلایا گیا کہ ہم نے ان کو بڑا اچھا ٹھکانہ دیا اور ان کو ہم نے جو ہے وہ رزق بھی دیا، ورزقناہم من الطیبات. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے آگے سے پھر بجائے اس کے کہ وہ مانتے، انہوں نے آپس میں جو ہے وہ اختلاف شروع کر دیا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ایک عذاب آنے والا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹال دیا. لما آمنوا، جب انہوں نے تو ایمان لائے، وہ کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اور ہم نے جو ہے وہ ان کا جو عذاب ان کے اوپر آیا ہوا تھا وہ ہم نے جو ہے وہ ٹال دیا ان کے اوپر سے، اور ان کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نجات دے دی عذاب سے. اور پھر آگے سورہ ہود آ رہی ہے، اور سورہ ہود کی 5 آیات آتی ہیں اس پارے کے اندر. سورہ ہود یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کو ہود اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے اندر شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتلایا
کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں واضح طور پر جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں اور بڑی مضبوط ہیں اس کی جو ہے وہ یہ آیات۔ اور کتاب فصلت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ یہ جو اتنی نشانیاں کھول کھول کے جو ہم نے بیان کی ہیں یہ کس لیے بیان کی ہیں کہ تاکہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ مکی صورتوں میں 3 ہی مضامین زیادہ تر بیان ہوتے ہیں، ایک توحید کا، ایک رسالت کا اور ایک آخرت کا۔ تو انہی مضامین کو جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے اور توحید کی دعوت سے اس صورت کو شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پارہ نمبر 11 کے آخر میں جو ہے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے علانیہ کاموں کو بھی جانتے ہیں اور تمہاری خفیہ کاموں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے دلوں کے احوال کو بھی جانتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور تم جو ہے وہ سچے دل سے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آؤ اور تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔